اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جو ہم نارمل لائف میں ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ہم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اتنی مجرب آیت ہے، اتنی ریکمینڈڈ آیت ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے، اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے۔ مستر ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اپنے دور کا امام ہوتا ہے، تو یہ آیت میرے مولا زمانے کے امام سے بھی منسوب ہے، اور ہر دعا سے پہلے اگر کوئی پڑھے تو دعائیں جلدی قبول ہوتی، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 9 مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہے آپ پڑھیں، نارمل اس میں بھی آیت کی تلاوت کرنا ثواب، اور پھر یہ آیت تو دعاؤں کی آیت ہے۔ اور جب انسان نارمل لائف میں اپنی لائف کو گزارتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے اس آیت کی تلاوت کر کے۔ تو آج میں نے ایصال ثواب کی مجلس میں یہ اس آیت کی تلاوت کی، جان بوجھ کے کی، کہ شب جمعہ ہے، کہ جو دعاؤں کی رات ہے، یہ اتنی ریکمینڈڈ رات، اتنی بڑی رات کہ اللہ سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے دعاؤں کو قبول کرے۔ زندہوں کے لیے ہم مانگتے ہیں یہ آیت کی تلاوت کر کے کہ ہماری یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا تو قبول کر لے، اور کریم پروردگار جب آپ کہتے ہیں، پکارتے ہیں، تو وہ جواب دیتا ہے، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیچ میں اگر یہ آیت کریمہ رہے تو یہ ایک سہارا ہے، ایک ایسا سہارا ہے کہ اس آیت کے ذریعے جب آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اس کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جو پکارے اس کو جواب دیتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مومن ہوگی تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اگر تم کافر مشرک ہوگے، تم مجھے نہیں مانو گے تو میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اور جواب دے کے اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے علماء یہ کہتے کہ کوشش کرو کہ اللہ کے ناموں کا ورد کرو، جتنا ورد کرو گے، جتنا تم ذکر الہی کرو گے، یاد رکھو جتنا ذکر الہی کرو گے، اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کہتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال میں یہ اعمال بتائے گئے کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر مختلف وقت پہ، مختلف ٹائم کے اوپر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ فجر کے وقت اگر آپ نماز کے بعد 70 مرتبہ یا وہابو بولو، وہابو کے معنی ہے پرووائڈر کے، یا وہابو بولو، یا فتاحو بولو سینے پہ ہاتھ رکھ کے، پھر یا ستارو بولو، اللہ تمہارے گناہوں کو پہ پردہ ڈالے گا۔ تو اسی طرح کوشش کرنا کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہنا، اور فجر کی نماز کے بعد تسبیحات اربع، صبح میں نماز کے بعد جب آپ اعمال کرتے ہیں، جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو تسبیحات اربع ضرور پڑھو۔ منیمم کہا گیا کہ 18 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے کہ جس سے تمہارے حالات بدل جاتے، اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے۔ جب زندہوں کے حالات بدلتے تو مرنے والوں کے تو ضرور بدلتے۔ جب بھی کوئی تسبیح پڑھو، جب بھی کوئی ذکر الہی کرو، آپ کتنا فائدہ آپ اپنے لیے بھی پڑھ رہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھ رہے۔ مرحومین کے لیے یہ بولو کہ میں نے یہ پروردگار جو تیری تسبیح پڑھی ہے، اس کا جو بھی ثواب ہے تو میری ماں اور باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، جمیع مومنین مومنات کو دے دو۔ ہر عمل خیر کو آپ مرحومین تک لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ بہترین ایصال ثواب ہے، اس لیے کہ یہ مجلس ہی ایصال ثواب کی ہے۔ تو میں چاہتا کہ ایصال ثواب کے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں کہ جس سے ہمارے مرنے والوں کو فائدہ ہو۔ آپ جتنی تسبیح کرتے، ایون آپ نماز کے بعد جب تسبیح شہزادی کونین پڑھتے کہ جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے، تسبیح مظلوم شہزادی پڑھتے تو وہ بھی آپ ہدیہ کر سکتے اپنے مرحومین کے لیے۔ اور پہلا ہی جملہ یہ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگار تو رحم کر، تو ان کی مغفرت فرما، مومنین و مومنات۔ دوستو یہ وہ چیزیں کہ جب تک ہم کر سکتے کرو،
پلیز میرے جملے غور سے سن، جب تک ہم کر سکتے، جب تک زبان میں طاقت ہے، اپنے مرحومین کو کچھ نہ کچھ دے دو. جتنا دو گے، یہ صرف تم ان کو آج نہیں دے رہے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہے، بلکہ تم اپنے لیے یہ ساری چیزیں سٹاک کر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے. یہ ساری چیزیں تم کو بھی پلٹا دی جائیں گی، اس لیے کہ تم اپنے والدین کے لیے کرتے تھے، تم اپنے مرحومین کو یاد کرتے تھے. اور اگر مرحومین کو انسان یاد نہیں کرے تو وہ سب سے ڈیزاسٹر ہے اپنی لائف کا. اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے. جتنا معاف کرو گے اپنے مرحومین کو، یہ بول کے تم کسی سے مثال کے طور پہ دنیا میں ناراض تھے اور وہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ نہیں کرنا کہ اس کے لیے میں فاتحہ نہیں پڑھ رہا، یا اس کے لیے کوئی عمل خیر کی یا اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا، بلکہ مرنے کے بعد تو آپ زیادہ ان لوگوں کے لیے کرو، اس لیے کہ تم کو اس نے ناراض کیا تھا، لیکن آج تم یہ بولو کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. جب تم لوگوں کو معاف کرتے جاؤ گے، جب تم لوگوں کو فارگیو کرتے جاؤ گے، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ پھر تم کو بھی معاف کرے گا. اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے گناہ کتنے ہیں. یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں سب سے زیادہ نیک آدمی ہوں، یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں، میرے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو مخلوق جتنے انسان ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ سب نیک ہیں اور میں گناہ. اس لیے کہ مجھے میرے گناہ معلوم ہے، مجھے میری وہ تمام گناہ یاد ہے کہ جو دوسروں کو پتہ نہیں. وہ تو وہ ستار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسا ستار ہے وہ کسی کو نہیں بتا. کتنے واقعات ہیں انبیاء کے زمانے کے، معصومین کے زمانے کے، نبی موسیٰ کے دور کا، وہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے. 1-2 منٹ میں پڑھ کے آپ کو صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ نبی موسیٰ کے زمانے میں قحط آ گیا تھا، پانی برس رہا تھا، پانی نہیں پڑ رہا تھا، اور کئی دن ہو گئے تھے، لوگ بھوکے مر رہے تھے. امت آئی نبی موسیٰ کے پاس اور آ کے کہا کہ اے نبی خدا، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، تو آپ دعا کریے کہ اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کر دے. جب کوئی آ کے آپ کو بولے کہ میرے لیے دعا کرو تو فوراً کرنا دعا، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اس قابل کیا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے، آپ کے ذریعے اگر رحمت آئے. یہ سوچو میں کیا کیا باتیں بول رہا ہوں. اگر آپ کے ذریعے رحمت خدا آئے تو تم ذریعہ بن رہے تو کتنا ثواب ہے. وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب موسیٰ ساری اپنی قوم کو لے کے طور پر آئے، وہ پہاڑ جہاں سے وہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے، اس کے نیچے نبی موسیٰ کھڑے ہوئے اور سارے ان کی امت کے لوگ کھڑے ہوئے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور دعا ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھا کے تھا، اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے. میں تو بہت چھوٹی چیز ہی بتا رہا ہوں، بعض وقت تو علماء یہ کہتے ہیں ایسے ہاتھوں کو پھیلاؤ، ایسے کہ جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا ہے. یہ مولانا حسین کا جملہ ہے، یہ میرے امام حسین کا جملہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو غلام سمجھو اور اس کو آقا سمجھو. اس طرح دعا مانگو، یہ دعا کا طریقہ ہے. اور شب جمعہ ہے، دعا کی رات ہے، ایثار ثواب کی مجلس ہے، تو آپ اس طرح دعا مانگو. اکیلے میں رہو، سب کے سامنے رہو، شرماؤ مت. دیکھیے اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی نہیں شرم، کبھی نہیں شرما، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں سبھی مانگتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ کوئی ٹریلینر بھی ہے تو وہ مانگتا ہے، زور سے نہیں مانگتا تو آہستہ سے ضرور مانگتا ہے. تو کوشش یہ کرنا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. جتنا ہاتھوں کو بلند کریں گے، یہاں تک کہا گیا کہ اپنے آپ کو پریشان حال کرو، مطلب سر سے ٹوپی اتارو اور ہاتھوں کو بلند کرو، آنکھوں میں آنسو لاؤ اور لا کر اپنے گناہوں کو پہلے یاد کرو، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر ہاتھوں کو بلند کرو. بہرحال تو موسیٰ پورے اپنی امت کو لے کے، جتنے لوگ تھے وہاں پہ ان سب کو لے کے طور پر آئے. دیکھو اللہ کیسا ستار ہے، کیسا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے کہ سب کے گناہ ایسے ہیں. ہمارے گناہ ایسے میں نے چھپ کے کیے ہیں، اندھیرے میں کیے ہیں، خاموشی میں کیا ہے،
تنہائی میں کیا ہے، لیکن وہ ایسا کریم پروردگار ہے، ایسا بڑا ستار ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں پیش کیا تو اپنا رحمت کا پردہ ڈال کے تمہارے سارے گناہوں کو چھپا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ورنہ لوگوں کے سامنے ہم صورت بتانے کے قابل نہیں ہوتے اگر وہ ستار نہیں ہوتا۔ یا ستار ہو، یا ستار ہو، یہ اللہ کا اتنا پیارا نام ہے، کم از کم روز 17 18 مرتبہ 14 مرتبہ پڑھو کہ اللہ تو ستار ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں جا کے اس کے اس نام کی تسبیح کرتے ہو تو اللہ سارے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا، ساری تمہاری برائیوں پہ پردہ ڈالتا اور تم کو توفیق دیتا کہ تم نیکی کرو۔ موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار اپنی رحمت کو برسا دے، اس لیے کہ سب پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی، رحمت نہیں آ رہی، لوگ بھوکے مر رہے۔ بس موسیٰ نے کہا، وہ تو اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا اور جب آواز آتی تھی تو صرف موسیٰ سنتے تھے اور کوئی نہیں سنتا تھا۔ اوپر سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ جو تیری امت ہے اس میں ایک ایسا، اللہ معاف کرے، ایسا گناہ گار ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ گناہوں سے محفوظ ہو۔